بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں دو مسئلوں کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حجاج اس وقت کافی پریشان ہے دو مسئلوں کی وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ حکومت کی طرف سے رمی کے اوقات میں پابندی جو لگائی گئی ہے، اس پابندی کی وجہ سے ترتیب بگڑ جائے گی۔ ترتیب اس طرح سے کہ حجاج اپنے اپنے ملک سے ایک بات سیکھ کر گئے ہیں کہ 10 ذوالحجہ کو 3 کام ترتیب سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے رمی، پھر قربانی اور پھر سر کے بال صاف کرنا۔ جبکہ حکومتی پابندی کی وجہ سے یہ ترتیب ٹوٹنے کا خطرہ ہے، بلکہ کنفرم ٹوٹے گی۔ اس طرح سے کہ جیسے رات دیر کا وقت دیا گیا رمی کا، اور جو حضرات گورنمنٹ ہی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو ان کی قربانی صبح میں یا دوپہر میں ہو جائے گی قربانی، اور رمی ان کی رات میں ہوگی، تو یہ ترتیب ٹوٹے گی۔ جبکہ حجاج سیکھ کر گئے ہیں کہ ترتیب ٹوٹی، واجب ٹوٹا، جس کی وجہ سے دم دینا پڑ جائے گا۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس مسئلے میں حجاج معذور ہیں۔ وہ حضرات جو حکومت کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں اور وہ اپنی قربانی کا وقت تبدیل نہیں کروا سکتے، تو یہ جو حکومتی پابندی ہے اس کی وجہ سے ترتیب ٹوٹنے پر ان پر دم نہیں آئے گا، بلکہ صاحبین کے قول پر عمل کر کے اس دم سے بچا جا سکتا ہے۔ ویسے تو احناف کا مفتبی قول یہی ہے کہ ترتیب نہیں ٹوٹنی چاہیے، لیکن یہاں پر عذر موجود ہے جس کی وجہ سے احناف کے قول پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور یہ ترتیب بگڑ جانے کی وجہ سے ان پر دم لازم نہیں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی قربانی جو حکومت کی طرف سے وہ کر رہے ہیں اس میں نیت بقرعید والی قربانی کی کر لے کہ یہ ہماری طرف سے بقرعید والی قربانی ہو جائے، اور رات رمی کے بعد وہ یا شام کو جب رمی ہو جائے اس کے بعد اپنی ایک اور قربانی کر دی جو حج کا دم شکر ہو جائے، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دو کام کیے جا سکتے ہیں۔ ان دونوں طرح کے کاموں سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے کہ اس فلائر کے اندر یہ بات بھی ہے کہ تمام پاکستانی عازمین حج 11 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد حلق یا قصر کروا کر احرام سے باہر آ جائیں، تو اس بات کو لے کر بھی حجاج پریشان کہ دن میں ان کی قربانی ہو جائے گی، رات کو وہ کسی وقت جا کر رمی کریں گے اور صبح جا کر حلق کریں گے، تو صبح تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کی قربانی دن میں ہو چکی ہے اور رمی آپ رات کو کرتے ہیں 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے، اب اس کے بعد آپ بال کاٹ کر احرام کی پابندیوں سے باہر آ سکتے ہیں، صبح فجر کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس حدود حرم میں آپ اپنے بال کو کاٹیں اور ان پابندیوں سے باہر آ جائیں، احرام کی پابندیوں سے، تو اس انتظار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ قربانی سے پہلے طواف زیارت۔ جو حجاج جن کی رمی لیٹ نائٹ ہے، رات کو ہے، مغرب کو ہے، تو وہ کثرت سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم دن بھر فارغ ہوں گے تو کیا ہم طواف زیارت کے لیے جا سکتے ہیں؟ اس سے ترتیب تو نہیں ٹوٹے گی۔ تو بالکل وہ اپنی قربانی سے پہلے جا کر طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ رمی نہیں ہوئی ہے تو اس سے پہلے جا کر طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ اس کا تعلق آپ کی اس ترتیب 3 چیزوں کی ترتیب سے نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی قربانی سے پہلے طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آئیں، آپ کی قربانی ہو، رمی ہو، اور اس کے بعد سر کے بال صاف کر لیں، تو یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بس ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ یہ جو رعایت ہے یہ ان حضرات کے لیے ہے جو معذور ہے، اس ترتیب کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ معذور سے مراد ان کی قربانی بھی حکومت کی طرف سے ہے اور وہ تبدیل نہیں کروا سکتے اس قربانی کو، لہٰذا وہ معذور ہیں، ان کی رمی بعد میں ہوگی۔ لیکن وہ حضرات جو اپنی پرائیویٹ قربانی کر رہے ہیں، اپنا کوئی وکیل مقرر کیا ہوا ہے، اپنے ذمہ داری پر کسی کو کہہ کر وہ قربانی کروا رہے ہیں، یہ رعایت ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اس وکیل کو یا اس بندے سے کہیں جن سے یہ قربانی کر رہے ہیں کہ جب تک ہماری کال، ہمارا فون نہ آئے آپ کے پاس، اس وقت تک آپ نے قربانی نہیں کرنی۔ لہٰذا جب آپ رمی کر لیں، چاہے مغرب کو کریں، چاہے عشاء میں کریں، چاہے رات 11 بجے کریں، اس کے بعد اپنے اس بندے کو کال کریں کہ بھائی میری رمی ہو چکی ہے، اب آپ قربانی کریں۔ آپ کے لیے یہ رعایت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اپنی ترتیب کو بدل سکتے ہو۔ امید ہے بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔